قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله چونکہ کفار اپنے کفر اور بد عقیدی کو کامیابی سمجھتے تھے. جو کفر کرتے تھے نا اور بد عقیدے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسے وہ اپنی بہادری اور کامیابی سمجھتے تھے اور ایمان کو ناکافی سمجھتے تھے. حالانکہ معاملہ برعکس ہے کہ ایمان کے اندر کامیابی ہے. ایمان کے اندر ایمان دین اسلام آپ کا خیر خواہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بغیر مقصد کے نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. مثلا آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو نا نماز کے اندر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو. فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے اسے کبھی گردے کی بیماری نہیں ہوگی. اسلام ہمارا خیر خواہ ہے، لیکن وہ نہ سمجھ کفر کو اچھا سمجھتے تھے اور ایمان کو معاذ اللہ اس کے خلاف. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یہ قد ہے نا، قد اس کا نام ہے حرف توقع. حرف توقع جو بھی لفظ ہے، جو بھی حرف ہے، نام سے خالی نہیں ہے. جس طرح آپ کا اپنا نام ہے، ان کا اپنا نام ہے، ان کا اپنا نام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نام، اپنا اپنا کام. اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، نام سے خالی نہیں ہے. ہر لفظ کا، ہر حرف کا اپنا نام ہے اور اپنا کام ہے. یہ قد ہے نا، قد. اس کا نام کیا ہے؟ حرف توقع. اور اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیق. اور کبھی اس کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے. اور اس کا استعمال کیا ہے کہ اسے کہاں استعمال کیا جاتا ہے قد کو؟ کہ جس مضمون کے کچھ لوگ منکر ہوں اس مقام پر قد کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا معنی کہ تحقیق، شورلی. چونکہ کفار ایمان کی کامیابی کے منکر تھے، وہ کہتے ہیں ایمان میں کامیابی نہیں ہے، اس بات کے منکر تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو لفظ قد کے ساتھ شروع فرمایا. صحیح ہے نا؟ قد کا نام کیا ہے؟ حرف توقع. اور اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیق. اور اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کہاں قد لگایا جاتا ہے؟ کہ جہاں جس مضمون کے کچھ لوگ منکر ہوں. اب کافر منکر ہے نا، وہ کہتے ہیں ایمان میں کامیابی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو قد کے ساتھ شروع فرمایا. قد، تحقیق، شورلی. خاسرہ، یہ خاسرہ نا، خاسرہ اس کا نام ہے فعل ماضی. فعل ماضی معلوم اس کا نام ہے. اور اس کو بنایا خسران. خسران اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ جو اصل مال بھی برباد ہو جائے. وہ تجارت کرتے ہیں نا، تجارت ایک تو اصل مال ہے نا، جو آپ کے پاس پیسہ ہے، سامان ہے، اور ایک اس کے اوپر ہوتا ہے نفع، ایک ہے اس کا نقصان. خسران جس کو ہم کہتے ہیں خسارہ. خسارہ اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ نقصان کے ساتھ ساتھ جو اصل مال تھا وہ بھی برباد، وہ بھی برباد. اسے کہتے ہیں خسران، خسارہ. اب چونکہ کافروں نے کفر کر کے اپنی ساری زندگی برباد کر دی، ساری زندگی برباد کر دی. صرف دنیا کمائی ہے، وہ بھی فانی، ختم ہونے والی. ہاں، دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم. اسے کہتے ہیں خسارہ. ہاں، اصل مال بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خاسرہ کا لفظ فرمایا۔ خاسرہ خسران سے، اور خسران اس نقصان کو کہا جاتا ہے جو اصل مال کو بھی برباد کر دے۔ اور مسلمان کے لیے خسارہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے کبھی خسارہ نہیں بولنا، لفظ خسارہ استعمال نہیں کرنا کہ مجھے خسارہ ہو گیا، یہ کبھی نہیں بولنا۔ اس لیے کہ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ جو نقصان کے ساتھ ساتھ اصل مال بھی برباد ہو جائے۔ آپ کے پاس اصل مال تو ہے نا، ایمان ہے آپ کا، یہ برباد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مومن مسلمان جو متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، سبق پڑھنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، وہ مومن متقی پرہیزگار، ان کے پاس اصل مال بھی ہے اور ہر طرح کا نفع بھی ہے، ہر طرح کا نفع ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہے، آپ کو نفع مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے۔ اس میں 6 عبادتیں ایک وقت میں کر رہے ہیں، کتنا بڑا نفع ہے آپ کا۔ ہاں، قرآن مجید کا دیکھنا ایک عبادت، قرآن مجید کا چھوڑنا دوسری عبادت، قرآن مجید کا پڑھنا تیسری عبادت، قرآن مجید کا جاننا چوتھی عبادت، قرآن مجید کا سمجھنا یہ 5ویں عبادت، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت۔ ہاں، کتنا نفع ہے آپ کو۔ مسلمان کو کبھی خسارہ نہیں ہے، وہ مسلمان جو متقی پرہیزگار ہے، اصل مال کے ساتھ ساتھ نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ہاں، انسان تجارت کر رہا ہے، تجارت۔ اب تجارت میں کیا ہے، ایک اصل مال ہوتا ہے، ایک ہوتا نفع۔ جو مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی تجارت میں نفع ہی نفع ہے، ہر طرح کا نفع ہے۔ گناہوں سے بچ رہا ہے، وہ بھی نفع ہے۔ مسلمان کو چوٹ لگ جاتی ہے نا، ایک ٹھوکر لگ جاتی ہے پتھر کی، یہ بھی نفع ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کانٹا لگ جاتا ہے، یہ بھی نفع ہے۔ بخار تکلیف آ جاتی ہے، یہ بھی نفع ہے۔ مسلمان کو نفع ہی نفع ہے، ایسی مسلمان کی تجارت ہے۔ اور وہ مسلمان جو گناہ گار ہے، مسلمان تو ہے، گناہ گار ہے، غلط کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، گناہ گار ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا اصل مال باقی ہے، ایمان تو ہے نا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن نفع کے اندر کمی ہے، نفع کے اندر نفع میں کمی ہو رہی ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ جو نفع ملنا تھا وہ نہیں ملا، سبق نہیں پڑھ رہا، وہ جو نفع ملنا تھا نہیں ملا۔ ہاں، گناہ کر لیا، اس کو نقصان مل گیا، لیکن یہ نفع کے اندر کمی ہے، خسارہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہے نا، کافر کسی قسم کا کافر ہے، چاہے وہ بت پرست ہے یا آگ پرست ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، چاند پرست ہے یا سورج پرست ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے کے سارے، نفع بھی ختم، اصل مال بھی ختم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر خاسرہ کا لفظ فرمایا، خاسرہ کا، انہیں خسارہ ہو گیا، کافروں کو خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اصل مال بھی چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نتیجہ خطرناک۔ قد خاسرہ، تحقیق خسارے میں ہو گئے، لوزڈ، خسارے میں ہو گئے۔ کون؟ الذین، کون خسارے میں ہو گئے؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ الذین، الذین اس کا نام ہے اسم موصول، اس لفظ کا نام اسم موصول ہے، اور یہ الذی کی جمع ہے الذی کی، اس کا معنی وہ لوگ، دوز پیپل۔ کذبوا فعل ماضی معلوم اس کا نام ہے، اور یہ کذبہ کی جمع ہے کذبہ کی، اور کذبہ کو معنی ہے تکذیب، اس کا معنی کیا ہے؟ جھٹلانا۔ ایک ہوتا ہے کذب، جھوٹ، اور ایک ہے تکذیب، اس کا معنی ہے جھٹلانا۔ اللہ نے فرمایا قد خاسر الذین کذبوا، تحقیق خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بلائج، کسے جھٹلایا؟ بلقاء اللہ، آگے فرمایا بلقاء اللہ، یہ بے ہے نا بے، اس کا نام ہے حرف جار، نام اس کا حرف جار ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں، 17 معنی ہیں اس کے، حرف ایک ہے 17 معنی ہیں۔ اس مقام پر کیا ہے؟ 7 کے معنی میں ود، لقاء یہ اس مصدر اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ملاقات،
لقاء کا معنی ملاقات. عربی میں کہتے ہیں الی اللقاء. جب وہ جدا ہوتے ہیں نا آپس میں دوست جدا ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں الی اللقاء. ہاں سی یو اگین, دوبارہ ملیں گے. تو یہ لقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات. فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا دن ہے نا روز قیامت اللہ کا دیدار کریں گے آپ. یہ جو ملاقات کا دن ہے یہ جو کافر ہے نا کافر اس کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہے, بس دنیا کی زندگی ہے, دنیا میں رہنا ہے, آگے کوئی زندگی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں آگے اور زندگی ہے, وہ لمبی زندگی ہے. یہ طوفانی زندگی ہے نا, آگے قبر بھی ہے, آگے حشر بھی ہے. رب سے ملاقات کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ رب سے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے. لیکن یہ چندرے کیا ہے؟ رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اللہ نے فرمایا جو میری ملاقات کے منکر ہیں نا وہ خسارے میں ہیں, کوئی نفع نہیں ہے ان کا, ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. ہاں لیکن الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد قبر کی زندگی ہے اور قبر کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے. وہاں ہم سب نے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس بات کے منکر ہیں. اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یہ منکر ہیں, یہ خسارے میں ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کا نتیجہ, کافروں کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کافروں سے ملنے کے اندر فخر نہیں کرو. یہودی ہے, عیسائی ہے, انگریز ہے, کوئی ہے, ہمارے لوگ تو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ انگریز آ گیا, بڑا پیسہ, بڑی گاڑی, اس کے پیچھے بھاگتے. توبہ استغفار. ہاں وہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ خسارے میں ہے, وہ بڑا نہیں ہے, بڑے تم لوگ ہو. تمہارے اندر ایمان ہے, تمہارے اندر کلمہ طیبہ ہے, تمہارے اندر اصل مال ہے, تمہیں نفع حاصل ہے. ایک وقت کے اندر 6 عبادتیں 6 طریقوں کا ثواب حاصل کر رہے ہو. ہاں کتنا نفع مند ہو, کتنا خوش نصیب ہو. اور پھر ہم غیروں کے پیچھے بھاگیں؟ نہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, ایمان والوں کی صحبت نصیب فرمائے, نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے, علماء کے